السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان اور میں ہوں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کراچی میں مونسون کا ایک اور طوفانی سپیل، شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکوں پر پانی جمع، ٹریفک متاثر، کئی علاقوں سے بجلی غائب، نارتھ ناظم آباد میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق، گلشن میں برساتی نالے میں ڈوب کر 3 بچے جاں بحق۔ آج شہر بھر میں نجی اسکول بند رکھنے کا اعلان، بارش کا سلسلہ جمعے تک جاری رہنے کا امکان۔ کراچی کے علاقوں ڈیفنس، کلفٹن، صدر، گلشن اقبال، ناظم آباد میں موسلادھار بارش، گلشن معمار، ناظم آباد میں بھی بادل جم کر برسے، ملیر، لانڈی، کورنگی اور قیوم آباد میں تیز آندھی کے ساتھ برسات، پی ای سی ایچ سوسائٹی، طارق روڈ، نرسری، فیڈرل بے ایریا میں بھی تیز بارش۔ بارش آئی، بجلی گئی، کراچی میں بوسیدہ نظام پھر جواب دے گیا، مختلف علاقوں سے بجلی غائب، شہریوں کو سخت مشکلات، پپری پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، شہر میں پانی کا بحران مزید سنگین ہونے کا خدشہ۔ کراچی میں گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں پر بارش سے صورتحال مزید خراب، ابلتے گٹروں کے باعث گلیوں سے گزرنا بھی دشوار، بدبو، کیچڑ اور گندے پانی سے مزید بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، مچھروں اور مکھیوں نے بھی شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ کچرے پر سیاست نہ کی جائے، شہر کو صاف کرنے کے لیے سب ساتھ دیں، میئر کراچی وسیم اختر کی تمام سٹیک ہولڈر سے اپیل، اب تک سے گفتگو میں کہا مسائل کے حل کے لیے تمام محکموں میں باہمی تعاون ضروری ہے، سیوریج کے تباہ نظام کو ٹھیک کرنا پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ میئر کراچی استعفیٰ نہ دیں لیکن مکھی اور مچھر مار اسپرے ہی کرا دیں، اسپرے کا اختیار تو ان کے پاس ہے، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے شہر میں کچرے پر ایم کیو ایم اور پی ایس پی کی لڑائی میں پی ٹی آئی بھی کود پڑی ہے، پی ٹی آئی نے نالوں کا کچرا اٹھا کر سڑکوں پر پھینک دیا۔ حیدرآباد میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، 80 سے زائد فیڈرز بند، شہر کا بڑا حصہ تاریکی میں ڈوب گیا، ٹھٹھا، عمرکوٹ، ٹنڈو الیار، ٹنڈو آدم اور موٹیاری میں بھی بادل کھل کر برسے، مالاکنڈ، ہزارہ، بہاولپور، ملتان، راولپنڈی، لاہور میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ لائیو سٹاک میں خاتون ماڈل کو سرکاری لگژری کار کا تحفہ اور کمپنی بنا کر ٹھیکے پر دینے کا معاملہ، محکمہ لائیو سٹاک سندھ کے ڈی فیکٹو سیکرٹری نذیر کلہوڑو کو بچانے کے لیے سیکرٹری ان ایکشن، صوبائی وزیر باری پتافی سے مٹھائی کے ساتھ ملاقات، نذیر کلہوڑو کو اومنی گروپ کی آشیرواد بھی حاصل رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کا فرانس کے صدر اور اردن کے شاہ کو فون، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر بریفنگ، صدر میکرون نے کہا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہے ہیں، تمام متنازع امور کو پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے، شاہ عبداللہ بولے اردن کشمیر معاملے پر دیگر ممالک سے مشاورت کرے گا۔ بھارت کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی رکوائی جائے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا صدر سلامتی کونسل کو ایک اور خط، خبردار کیا کہ بھارت غیر قانونی یک طرفہ اقدامات سے توجہ ہٹانے کے لیے کسی بھی لمحے خود ساختہ آپریشن کر سکتا ہے، وزیر خارجہ کا کویت اور آذربائیجان کے ہم منصبوں سے بھی رابطہ۔ کہ ہمیں منظور نہیں ہے چاہے ہمیں ابھی جانے بھی قربان کیوں نہ کرنے پڑے۔
بھارتی فوج نے جنت نظیر وادی کو کشمیریوں کے خون سے رنگ دیا. مقبوضہ وادی میں کرفیو 25ویں روز بھی داخل. کشمیری عوام فاقہ کشی پر مجبور. ہسپتالوں پر تالے, ادویات کا سٹاک ختم. انٹرنیٹ موبائل فون سروس مسلسل معطل. وادی میں کاروبار بھی تباہ. ہوٹل مالکان نے ہزاروں ملازمین کو فارغ کر دیا. جو صاحب یہاں پر تھا ان کو وہ نیچے وہ ٹائر گیس پڑے تھے, تو وہ جو دھواں نکل رہا ہے ایسا دھواں اس میں نکل رہا ہے جیسے کہ فموار چشمہ نکل رہا ہے. اس نے وہی دھواں کھایا, اس بیچارے کو وہیں پر ایسا ہوا. ایک آٹو والا یہاں پر ہے, اس نے اس سے بولا میں ہسپتال لے جاؤں گا. اس نے ہسپتال مانا نہیں, اس نے بولا اس کو مجھے بھائی کے پاس لے چلو. مقبوضہ کشمیر میں ہر پل ظلم کی نئی داستان رقم. احتجاج سے خوفزدہ بھارتی فوج کشمیری شہداء کے جسد خاکی بھی چھپانے لگی. لواحقین کو شہداء کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینے سے انکار. بی بی سی پھر زمینی حقائق سامنے لے آیا. شہید محمد ایوب کے جنازے میں قریبی رشتہ داروں کو بھی شریک نہ ہونے دیا گیا. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھارتی سپریم کورٹ کے تاخیری حربے. آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے اکتوبر کا پہلا ہفتہ مقرر. سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ قائم. مقبوضہ وادی میں کرفیو پر 7 روز میں جواب طلب. مقبوضہ کشمیر میں ثالث کار تعینات کرنے کی حکومتی درخواست مسترد. جمعے کو کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے پاک فوج بھی تیار. دن 12 بجے سائرن بجائے جائیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کانفرنس سے خطاب. کہا اس بار کشمیر بنے گا پاکستان. یوم دفاع کی تقریبات کا حصہ ہوگا. یوم شہداء کی مرکزی تقریب جی ایچ کیو میں دن کے وقت ہوگی. مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا. اکتوبر یا نومبر میں پاک بھارت جنگ ہوگی. وزیر ریلوے شیخ رشید کا راولپنڈی میں یکجہتی کشمیر کی تقریب سے خطاب. کہتے ہیں ہمیں کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے ورنہ تاریخ معاف نہیں کرے گی. چین جیسا دوست ہونا پاکستان کی خوش قسمتی ہے. کشمیریوں کی نسل کشی سے متعلق دنیا کو آگاہ کرنا ہوگا. مظلوم کشمیریوں کے لیے برطانیہ میں بھرپور آواز اٹھاؤں گا. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کی پریس کانفرنس. شاہد آفریدی کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لائن آف کنٹرول کے دورے کا اعلان. کہا جمعے کو دوپہر مزار قائد پر جاؤں گا. مظلوم کشمیریوں کا درد بانٹنے کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے جاری. سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں بھارت مخالف مظالم کے خلاف احتجاج. پاکستانی کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی شرکت. سکھ مظاہرین نے خالصتان کی حمایت میں بھی نعرے لگائے. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر ریلیاں اور بھارت مخالف مظاہرے. مظفر آباد میں اسلامی جمعیت طلبہ کا کنٹرول لائن کی جانب مارچ. اوکاڑا اور شجاعت میں اسکول کے بچوں کی واک. لاڑکانہ, عمر کوٹ, جیکب آباد اور بھلوال میں بھی کشمیریوں پر مظالم کے خلاف ریلیاں نکالی گئیں. رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات برآمدگی کیس میں نیا موڑ. دوران سماعت جج مسعود ارشد کا تبادلہ. وزارت قانون نے سروسز واپس کرنے کا واٹس ایپ میسج کر دیا. خدمات واپس نہ ہوتی تو آج کیس کا فیصلہ کر دیتا. جج کے ریمارکس. جج کی خدمات واپسی کے لیے واٹس ایپ پر حکم نہیں دیا. وزارت قانون کی وضاحت. وزارت قانون نے عدالتی نظام پر حملہ کیا. واٹس ایپ کے ذریعے فیصلے مسلط ہو رہے ہیں. لیگی رہنما احسن اقبال کا رد عمل. کہا حکومت ہر حال میں رانا ثناء اللہ کو قید رکھنا چاہتی ہے. مریم اورنگزیب بولیں عمران خان ملک کا مذاق نہ بنائیں. حکومت رانا ثناء اللہ کے خلاف وہ ویڈیو پیش کرے جس کا دعویٰ کیا تھا. ملکہ برطانیہ نے پارلیمنٹ معطل کرنے کی منظوری دے دی. برطانوی پارلیمنٹ 1 ستمبر سے 14 اکتوبر تک معطل رہے گی. برطانیہ میں بریگزٹ کے خلاف عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی.
ویسٹ منسٹر کے علاقے میں شدید احتجاج۔ امپائر علیم ڈار کا ٹیسٹ میچز میں عالمی ریکارڈ برابر، کہا آج جو بھی ہوں صرف پاکستان کی وجہ سے ہوں، والدین کا ذکر سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ ڈومیسٹک میچ میں امپائرز کا معاوضہ کم سے کم 10,000 روپے کرنے کا مطالبہ۔